اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دلدار نصفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سرانیز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ایبٹ آباد کی معروف ماہر تعلیم شخصیت ہیں۔ یہ انہوں نے ہائی اسکول نمبر 3 ایبٹ آباد کو ایبٹ آباد کے علاوہ پورے صوبے میں اس کو ایک مثالی بنایا تعلیم کے لیے۔ سرکاری اسکولوں میں جو ہے وہ والدین کا جو اعتماد انہوں نے بحال کیا، اور ان کے اسکول سے جو فارغ ہونے والے طلباء ہیں وہ پہلی دفعہ جو ہے وہ میڈیکل کے کالجز میں اور دیگر اسکولز میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ ان سے ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ سر، آپ کا آپ نے وقت دیا، تعلیم میں آپ نے جو آغاز کیا، کب آپ اور عملی طور پہ آپ نے ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کیا؟ بہت شکریہ سبھی بھائی۔ میں نے 1986 میں ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نواں شہر سے اپنی سروس کی ابتدا کی۔ پھر تقریباً وہاں پر میں نے درس و تدریس کا 14 سال جو تھے وہ فرائض سر انجام دیے۔ پھر 2011 میں میری پروموشن ہو گئی، یہ گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹھیالہ میں ایز اے پرنسپل تعینات کر دیا گیا۔ پھر 3 سال میں نے وہاں پر ایز اے پرنسپل کی ذمہ داریاں دی۔ پھر اس کے بعد 2014 میں، اس وقت تو گورنمنٹ ہائی اسکول تھا اور اب آج وہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہے، نمبر 3 اسکول میں میں نے ایز اے پرنسپل میں تعینات ہو گیا۔ آپ نے 2014 میں آپ نے ہائی اسکول کی آپ نے چارج لیا، اس وقت جو اسکول کے جو طلباء تھے ان کی تعداد اور آج کی تعداد میں کتنا فرق ہے؟ اس وقت جس وقت میں نے چارج لیا تھا تو تقریباً 750 پورے اسکول کی اسٹرینتھ تھی، اور آج تقریباً وہ بڑھ کر 1800 ہو گئی ہے، تو یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس میں بھی ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو نمبر 3 کے جو طالب علم تھے انہوں نے A1 گریڈ، بی گریڈ، اس وقت جو میٹرک کے اور نام کے ان کے جو آپ کے امتحان کے نتائج ہیں وہ بڑے اچھے اور شاندار ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ جس وقت میں نے چارج لیا تھا یہاں پر صرف میٹرک کے جو A1 گریڈ تھے وہ 20 یا 21 تھے، آج وہ بڑھ کر 100+ ہو گئی، 9 گنا زیادہ ہو گئے۔ جی تو اسی طریقے سے جو ایز اس دفعہ بھی جو ہمارے آئے ہیں وہ 92 ایز ہمارے پاس آئے ہیں، ڈی ہمارے پاس 116 آئے ہیں تقریباً، اور اس طریقے سے A1 جو ہیں وہ 82 آئے ہیں، تو یہ 322 ٹوٹل بچے کلیئر ہوئے تھے، اور اس کا یہ رزلٹ ہے۔ باقی تھوڑے سے سی ڈی ہیں، بس ڈی تو ہے نہیں، سی گریڈ ہے تھوڑے سے۔ ابھی تو چونکہ تعلیم کا جو معیار ہے وہ بھی بدل رہا ہے، جو بچے ایٹا میں جاتے ہیں یا آج کل تو MD-CAT آ گئے، اس میں بھی آپ کے اسکول کے طالب علم شامل رہے ہیں کہ انہوں نے نمایاں؟ بالکل، وہ میں اکثر دیکھتا ہوں جس کا کہا کہ تعلیم کا معیار چینج ہو گیا ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اتنی ریپڈ ترقی نہیں ہوئی جتنی یہ 5-6 ڈیکڈز میں ہو گئی ہے، یعنی 50 سال میں جتنی ترقی ہوئی ہے جب سے یہ کمپیوٹر آیا ہے، یہ تقریباً 1980-1970 کی دہائی میں یہ چیز آئی تھی، تو جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے جتنی ان دنوں میں ہو گئی ہے۔ تو بالکل آج کل SLOs بیس ایگزام ہے، آج کل IT کا دور ہے۔ جس وقت ہم پڑھتے تھے پشاور یونیورسٹی میں تو ہم لاہور اور DI خان اور ادھر ادھر سے جا کر نوٹس لاتے تھے، تو اگر اس کا پازیٹیو یوز کیا جائے، یہ جو ہمارا موبائل ہے اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی، گھر بیٹھے ہوئے بہترین لیکچر ملیں گے۔ اس کے میرٹس بھی بہت سارے ہیں اور اس کے ڈی میرٹس بھی ہیں۔ وہی جس طریقے سے ایک بندوق ہوتی ہے وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتی ہے اور وہ کسی غریب کی جان بھی لیتی ہے، تو آپ اس کا یوز کس طرح کرتے ہیں؟ تو آج کل IT کا دور ہے، یہ جو فری لانسنگ ہے یہ گھر میں بیٹھ کر، کیونکہ ہمارے پاس اتنی اپرچونٹی تو ہے نہیں ہے جاب کی، تو آج کل یہ جو ریمیٹنس آ رہا ہے یہ لاکھوں ڈالر، یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو فری ہوتے ہیں، جو فری لانسنگ کرتے ہیں، وہ ریمیٹنس کے ذریعے پاکستان پیسے آتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ MD-CAT کا تعلق ہے یہ اچھی چیز بھی ہے، میں نے جس طرح سر پہلے کہا تھا میرٹس بھی ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں۔ یہ اچھی چیز ہے کہ پہلے جو بچے چیٹنگ کر کے نمبر لے لیتے تھے، آگے کوئی کرائٹیریا نہیں تھا، کوئی فلٹرائزیشن نہیں ہوتی تھی، ڈائریکٹ وہ میڈیکل کالج میں چلے جاتے تھے۔ آج کل کم سے کم یہ ہے کہ وہ MD-CAT ہے، لیکن MD-CAT میں بھی ڈیلیما ہے کہ بعض کا پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں،
اور یہ تو مسائل اپنی جگہ ہاں یہ والے مسائل ہیں. اس دفعہ بھی ہمارے بچے نے جس نے پورے پاکستان میں سیکنڈ پوزیشن لی ہے، امداد اللہ اس کا نام ہے، اس نے میٹرک ہمارے اسکول سے کیا تھا جی، اور اس نے 194 مارکس لیے ہیں. جس نے ٹاپ کیا اس کے نئے 196 مارکس ہیں، اور جس نے کے پی کے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. یہ آپ کا جو طالب علم تھا ہمارا طالب علم تھا. پچھلی دفعہ زین ارشد تھا، اچھا، اس نے کے پی کے میں 191 لے کر سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، وہ یو میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں. اس سال بھی ہمارے اسکول کے 5 بچے ایسے ہیں جو ایک کے ایم سی میں گئے خیبر میڈیکل کالج میں، ایک یہ ایم ایچ او آرمی میڈیکل کالج میں گئے اور 3 یو میں گئے. 5 بچے جو یہ تو مجھے کنفرم ہے، باقی بھی کیا پتہ. یہ جو سوار میڈیکل کالج ہے ڈی اے خان ہے، وہاں پر بھی گئے. شاہ صاحب آپ کا تو تقریباً 10 سال جو ہے 11 سال کا عرصہ تقریباً ہے. باقی شعبوں میں بھی آپ کے جو اسکول سے جو فارغ التحصیل بچے ہیں وہ گئے ہیں مختلف شعبوں جیسے انجینئرنگ. دیکھیں اس دفعہ انجینئرنگ ہمارے 50+ بچے گئے ہیں اس سال میں. اس سال بھی یو ای ٹی لاہور گئے ہیں، یو ای ٹی پشاور گئے ہیں، کام سیٹس گئے ہیں، جی جے آئی کے گئے ہیں. جی، تو باقی اے سی سی اے کر رہے ہیں. یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بہت سارے ہمارے بچے بی ایس میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے. تو جتنے بھی فیلڈز ہیں ہمارے بچے، آرمی میں بہت سارے گئے. اس دفعہ ایک بلکہ نمبر 4 کے پرنسپل ہیں طارق سمر صاحب، ان کا بیٹا ہمارے اسکول سے اس نے میٹرک کیا تھا. اچھا، وہ جی ڈی پائلٹ میں ہوئے. عبداللہ اس دفعہ یہ تقریباً مہینہ پہلے اس کی وہ جی ڈی پائلٹ کے لیے اس کی ٹریننگ آ رہی ہے. یعنی ہر سال ہمارے 8-10 بچے وہ جا رہے تھے یہ مطلب کہ آرمی کو بھی جوائن کرتے ہیں. اچھا، جس طرح یہ خیبر پختونخوا کا ایک پروگرام تھا جس میں میٹرک کے جو ٹاپ 20 میں جو بچے آتے تھے ان کو اسکالرشپ دیا جاتا تھا. جی وہ اس میں نمبر 3 کا کیا کردار رہا؟ وہ پستوری پختونخوا ایک ان کا پروگرام تھا جو حیدر ہوتی صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا. جی، اور وہ جو ٹاپ 20 ہوتے ہیں بورڈ میں، لیکن یہ ٹاپ 20 نہیں، یہ تقریباً 60 ہو جاتے ہیں. کیونکہ جو ایک ہے وہ لیٹ سے کہ اگر 1020 پر 3 بچے ہیں تو تینوں بچے کاؤنٹ ہوں گے. پھر وہ اگر 10 وہ ایک ہی وہ سیٹ کنسیڈر ہوگی. تو اس طریقے سے تقریباً یہ 20 سے اوپر بن جاتے ہیں، 30-40 بن جاتے ہیں. ہمیشہ ہمارے 10+ اس میں ہو جاتے ہیں. 17 ہمارے پچھلے سال بچے تھے جن کو 3 لاکھ روپے ملتے ہیں، 1.5 لاکھ ایک سال کا ملتا ہے. جی، تو تاکہ وہ مطلب کہ جو کہ فرسٹ ایئر کے ان کے ایکسپینس آتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1.5 لاکھ روپے اگلے سال ملتا ہے. وہ جب ان کا سیکنڈ ایئر ہوتا ہے اس کے ایکسپینس وہ افورڈ کر سکتے ہیں جو غریب بچے ہیں. یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کے لیے، پرائیویٹ اسکول کے لیے 100 سے زیادہ بچے ہیں جن کو اسکالرشپ دیا گیا نمبر 3 میں. سر وہ میرے ہوتے ہوئے کم سے کم 100 سے اوپر بچے ہیں جنہوں نے 3 لاکھ روپے لیے. یعنی 15-16 ہمارے بچے ہوتے ہیں 20 میں سے. اچھا، تو یہ اس میں ایک جو اور ہمارا صوبائی جو امتحان ہوتا ہے ایٹا کا، جس میں مختلف کالجز کے لیے جو صوبے کے نامور جو کالجز ہیں ان میں بچوں کو داخلہ ملتا ہے. اسکالرشپ پہ وہ جاتے ہیں. جس وقت میں آیا تھا تو اس وقت یہ رول تھا کہ صرف 6 کا جو بچہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتا تھا. جی، اس وقت تو ہمارے بہت ہر بیچ میں ہمارے 10-12 بچے جاتے تھے. لیکن اب انہوں نے تھوڑا سا کرائٹیریا اسٹرک کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جو بچہ پریپ سے یعنی کے جی سے جو آگے 6 تک پڑھے گا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں وہی اس کے لیے ایلیجیبل ہوگا، ورنہ نہیں ہے. اس سال بھی ہمارے 2 بچے تھے ہمارا، کیونکہ پرائمری اسکول بھی ہے نمبر 5 کافی بہتر اسکول ہے. انہوں نے 5 تک وہاں سے پڑھا تھا. 6 ہمارے پاس آئے ہیں. ایک اسلامیہ کالج میں گیا ہے، ایک اے پی ایس میں گیا اور ایک مردان کالج میں گیا، فضلہ کالج. اس کو بھی آپ کاؤنٹ اگر کریں تو تقریباً کتنے بچے بن جاتے ہیں؟ یہ 100 کے راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہوں گے میرے. یہ بڑا ایک اسکول کا ایک تھا کنفلکٹ تھا جو جگہ کے حوالے سے بہت زیادہ آپ سے پہلے بھی وہ چلتا رہا ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. ہاں، ہوا یہ تھا کہ جب میں آیا تو میں نے کہا یار یہ جو جگہ ہے یہ تو مجھے اسکول کے ایڈجسٹنٹ لگتی ہے. جی، تو مجھے ٹیچر نے کہا جی بالکل یہ اسکول تھا. ایکچوئل میں یہ 1948 سے 52 تک ہمارا یہ کالج رہا ہے. جس وقت یہ کالج کی بلڈنگ بن رہی تھی تو یہ کالج نمبر 3 میں شفٹ. اچھا، ٹھیک. اس وقت ادھر ہاسٹل بھی تھا تو کالج بھی تھا. تو انہوں نے کنٹین ایز اے کیفیٹیریا ایک جگہ لی تھی. یہ کیونکہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ والی بیک کی پراپرٹی کی ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ آریہ سماج ہے. جی جی. کیونکہ پری پارٹیشن میں اب یہ چلے یہ بات لگی ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹیز دیکھیں. جی، جس وقت پاکستان بنا تھا
پری پارٹیشن 3 ہائی اسکول تھے. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسلامیہ میں پڑھا تھا. 1937 میں انہوں نے میٹرک کی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ وہاں پر صرف یہ مسلمان پڑھتے تھے, جو آج کل نمبر 2 ہے. ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 جو تھا یہ آریہ سماج تھا, ادھر ہندو اور سکھ پڑھتے تھے. اور تیسرا جو تھا نمبر 1 تھا وہ گورنمنٹ اسکول تھا, وہاں پر مکس پڑھتے تھے, کرسچین, مسلمان, ہندو, سکھ, تمام کے تمام لوگ پڑھتے تھے. اب پاکستان 100 ٹائم, جو پاکستان کی پاپولیشن ہے, جو ایبٹ کی پاپولیشن ہے, وہ 100 ٹائم انکریز ہوئی ہے. صرف ایک اور چوتھا اسکول بنا ہے نمبر 4 بس. یعنی پاپولیشن کتنے ٹائم انکریز ہوگی اور اسکول صرف ایک انکریز, اسکول کی کمی ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ یہ کالج تھا, تو یہ کیفٹیریا کا اس نے کہا تھا کہ ہمیں یہ دے دو. اس کے پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس کے لیے کچن چاہیے, کچن بھی دے دی. تو وہ ٹوٹل 8x8 کے 2 ان کو وہ چھوٹے سے گودام دیے گئے تھے. پھر ہمارے ایک پرنسپل صاحب تھے فرید خان صاحب, انہوں نے یہاں پر مسجد بنانی چاہیے, اور وہ جو ان کا لیگلی جو تھا وہ ایک جو کچن کا تھا اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا. وہ لوگ کورٹ میں چلے گئے. اب یہ ڈیلیما دیکھیں, ادھر محمد حنیف کوہستانی ایک جج تھا, انہوں نے کہا ہے کہ اس کی جو مالک ہے, جس کا ہوٹل ہے, اس کی نشاندہی سے ان کو مطلب ان کی ڈیمارکیشن کی جائے. وہ فرید صاحب وہاں پر مسجد بنانا چاہتے تھے, وہ جو ڈی پی سی تھی اسی پر انہوں نے ہوٹل کا لیا, یعنی کہ 11 مرلے ہمارے بھی لے لیے. اپنے تو لیے ہی لیے, 11 مرلے ہمارے بھی لے لیے. تو پھر یہ 2009 میں ہم یہ کیس ہار گئے تھے, 2 ڈگری ہمارے خلاف ہوئی تھی. پھر میں آیا, میں نے اس کیس کو دوبارہ پرسو کیا. اللہ کیا کہ پہلے وہ دونوں ڈگری بھی کینسل ہوئی, پھر ہائی کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا. اب ہم نے اس کی پوزیشن بھی ڈی سی کے ساتھ ACR آصف صاحب تھے, اللہ ان کا بھلا کرے, وہ آئے پولیس کو لائے. تو انہوں نے میرے خلاف 22A کا پرچہ درج کرایا کہ اس نے یہ کیا ہے, حالانکہ میں نے تو اسکول کی جگہ لی ہے. میں نے کہا جو سکھوں نے دیے ہمیں, انگریزوں نے دیے ہمیں, وہ مسلمانوں نے لے لیے. تو میری ذاتی جو تھی وہ میں نے مطلب کہ صدیق الفروق صاحب سے ملا ہوں, حسن عبدال پنجہ صاحب لاہور میں گیا ہوں, میرے ٹیچر ساتھ تھے صفی صاحب, انہوں نے اس میں بڑی ہیلپ کی ہے. زید علی خان صاحب تھے, انہوں نے بڑا اس میں ہیلپ مجھے کیا ہے. تو ہم نے جو کمیشن بنا تھا ادھر کے لیے, ہم نے ٹیچر نے آدھے پیسے میں نے بنائے تھے, آدھے میرے ٹیچر نے دیے. تو انشاءاللہ وہ اب ہمارے قبضے میں ہے. تو کروڑوں روپے کی جگہ کروڑوں کی ہے, کروڑوں کی. اچھا, اس میں یہ جو آپ نے اتنی اچیومنٹ کی, جو اسکول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے ایٹا میں بھی آپ کے بچے گئے, اسکالرشپ میں بھی گئے, ہر سال بورڈ میں بھی ان کی نمایاں پوزیشن رہی ہے, تو یہ آپ نے کیسے یہ سب کچھ کر لیا؟ دیکھیں, جب کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو, جب ڈیسیژن میکنگ میں آپ ٹیچر کو انوالو کریں, آپ بے جا سختی نہ کریں, ایک اچھا ماحول دیں. جب ماحول ٹینس ہو جاتے ہیں نا, پھر وہ انوائرمنٹ ایجوکیشن والی نہیں رہتی. بچے کو فیسیلیٹیٹ کریں. میں نے ایک ہی بات کہی ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے کہ بچہ ہمارے پاس رہتا ہے 6 یا 8 گھنٹے, لیکن ہم اس کی گرومنگ کی گورنمنٹ ہمیں پیسے دیتی ہے, ویجز دیتی ہے, اجرت دیتی ہے, جبکہ والدین کو کچھ نہیں دیتی. ہمیں تو پیسے ملتے ہیں نا, جو بچے کی وجہ سے مل رہی. تو میں نے یہی والا پھر ساتھ میں نے ان کی ہمیشہ بچوں کو بھی, میں اسمبلی میں 2-3 دفعہ میں ان کے کریکٹر پر لیکچر دیتا تھا. میں نے کہا یہ ڈگری کا کچھ یہ 3 C's ہیں, کانفیڈنس ہے, کریشن ہے, کریکٹر ہے. دیکھیں, میں نے یہ سمجھا ہے کہ بڑی میں نے ریسرچ دیکھی ہیں, سب نے یہ کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے جو مدینہ میں جو تھا, جو مکہ میں تھا, وہ آج کل یہ آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں یہ چیز نہیں ہو رہی. کیوں کہ اس کے جو استاد تھے, جو معلم تھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر آپ نے دوستی سیکھنی ہو, ساتھ نبھانا سیکھنا ہو, تو آپ کو ہزاروں کتابوں پڑھنے کی ضرورت نہیں. صرف آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت, ان کی زندگی کو پڑھ لیں. اسی طریقے سے اگر عدل کو آپ نے پڑھنا ہو تو حضرت عمر فاروق کے عدل کو پڑھ لیں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا رہے تو قیامت کے دن میں جواب دے ہو. اگر آپ نے شجاعت بہادری دیکھنی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھنی ہے. اور اگر آپ نے اعجاز دیکھنا ہے, شرم دیکھنی ہے, سخاوت دیکھنی ہے, تو حضرت عثمان غنی کی. یعنی آج اتنی ریسرچ کے بعد بھی جتنے گوروں نے کہا وہ جو ایرا تھا, وہ جو دور تھا, وہ دنیا کا سب سے بہتر دور, سب سے اچھا دور تھا, وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا, آج سے 1400 سال پہلے. ابھی یہ بتائیں کہ جس طرح ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا نام پورے صوبے میں آپ نے کمایا,
ظاہر اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بچے بس دن رات پڑھتے رہے ہوں گے، اسکول میں پڑھتے رہے ہوں گے، گھر میں پڑھتے رہے، یہ کھیلوں میں پھر آپ نے کیسے آپ اتنے نمایاں جو ہے اچھا جو آپ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ صوبائی سطح پہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے جی کہ یہ کیوں میرا میں نے آپ یقین مانیں کہ جس دن میں نے نوکری شروع کی تھی جی میں نے کہا اجرت تو سرکار دیتی ہے جی لیکن اجر میرا اللہ تعالیٰ جی جی اور سب سے بڑا جو قدردان ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. بے شک یعنی میں نے جو پوری شاید یہ مجھے ماں باپ کی بھی دعائیں ہیں، میرے ٹیچر بھی اچھے تھے، یہ کولیکٹیو ایفرٹ تھی. جی یقین مانے کہ جس وقت میں آیا تھا اس وقت اسکول کی پوزیشن، یہ بھی میں اپنا وہ کہتا ہوں، وہ ایرا نے اس کو ڈالا ہوا تھا اس پر کہ یہ گراف اس کو بنائیں گی. جی تو اب وہ ڈائریکٹر صاحب پیچھے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تم نے نیا یہ کس طرح بنا دیا. یعنی میں نے 8.5 لاکھ روپیہ اس اسکول کی وائٹ واش کا لگایا تھا، ویل شیٹ میں لکھا ہے، اس ٹیمپر میں نے کیا تھا. پھر میں نے ماربل، ٹف ٹائلز، دیکھیں پیسے پی ٹی سی گورنمنٹ دیتی ہے، اگر لگیں تو ٹینجیبل وہ نظر بھی آتے ہیں لیکن اکثر نظر نہیں آتے، وہ لگتے نہیں ہیں. تو جہاں تک گیمز کا تعلق ہے، جب میں آیا تھا تو شاید کوئی ایک آدھ مائنر گیمز کوئی جیتی ہو کوئی نہیں جیتے ہوئے. بلکہ جب میں بھی آہستہ سے، کیونکہ ایک سسٹم بنانے میں ٹائم لگتا ہے، میں بھی جب 2 سال تک رہا ہوں تو نہیں لے سکے. لیکن جب 2 سال میں نے ایک سسٹم، ایک میں نے اسٹرکچر بنا لیا تھا، انفراسٹرکچر بن گیا تھا. اس دفعہ ہم کرکٹ کی 87 ٹیمز تھی ہمارے ڈسٹرکٹ کی، ہم نے ڈسٹرکٹ کو ون کی، چیمپئن ہے. ہاکی میں چیمپئن ہے، والی بال میں 7 ٹیمیں تھیں، حالانکہ یہ گاؤں کی ٹیم ہے. وہ بھی ہمارا جو مطلب کہ سمیشر تھا ایام، وہ زخمی ہو گیا تھا، ورنہ ہم جیت جاتے. وہ ہم فائنل میں آ رہی ہیں، وہ بھی بڑا کلوز مارجن سے آ رہی ہے. اس کے علاوہ ملی نغمہ ہم جیتے ہوئے ہیں، ٹیبل ٹینس ہم جیتے ہوئے ہیں، بیڈمنٹن ہم جیتے ہوئے ہیں، اردو سپیچ، انگلش سپیچ، انکو سپیچ، انگلش سپیچ، ملی نغمہ، اپنا حمد، اردو ایسے، انگلش ایسے. بلکہ مجھے سارے اس دن وہ آئے ہوئے تھے چیف گیسٹ، ہماری ڈائریکٹر صاحب آئی ہوئی تھی جب یہ ڈسٹرکٹ ڈسٹریبیوشن سرمنی تھی. وہ کہتی ہے یہ 25 گیم کی شور، ہم نے 17 گیم میں ہم ہیں 25 میں سے 17، جبکہ 92 اسکول ہیں اور اس میں سے ہم نے 15 ہم نے گیمیں جیتی. تو اس میں چونکہ آپ کا جو ٹائم گزرا اس میں ظاہر ہے جس طرح آپ نے اچیومنٹ کی، کچھ آپ کی خواہشات بھی ہوتی ہیں، میرا اس چیز کی کمی تھی، یہ ہونا چاہیے تھا، اور بہتر ہوتا. تو آنے والوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے اسکول میں جس کو وہ پورا کرے، گورنمنٹ توجہ کرے؟ چیز ہے کہ ایجوکیشن ٹرائی اینگل کا نام ہے. جی یہ مطلب کہتے ہیں کون ہے اس میں؟ والد، والدین، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ. جی جی. اب والدین والا جو اینگل ہے ہمارا، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیاکر بچے ہیں، یہ کہتے ہیں نا جو نمبر 3 ہے، جو غریبوں کا بر نہ ہو رہی ہے. جی اکثر بچوں کے والدین دیرداری پر ہوتے ہیں، جی، ریڈی بان ہیں، سزوکی چلاتے ہیں. جی جب یقین مانے میرے پاس آتے ہیں، ان کے اپنے بچے کا صحیح نام نہیں آتا، نک نیم ان کا لیتے ہیں، ان کو کلاس کا نہیں پتہ ہوتا، ذرا پڑھے ہوئے نہیں. جی. تو وہ ایک ہے کہ کیونکہ یہ جو پرائیویٹ جتنے بھی ہیں والدین بادر کرتے ہیں، وہ پرواہ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم اتنی فیسیں دے رہے ہیں. جی. ہم تو فی تو کچھ نہیں لیتے، مہینے کی ہم 137 میٹر 8ویں تک لیتے ہیں اور 175 ہم میٹر 9-10 تک لیتے ہیں سال. ایسا ہی. تو وہ کیونکہ وہ ساری چیزیں فری میں چلی جاتی ہیں تو گھر میں، لیکن میں پھر بھی ٹیچر کو کہا ہے کہ ہمیں اجرت ملتی ہے. جی جی. ہمارا زیادہ رول ہے ان کی. لیکن ویسے تو کانفیڈنس اور جو گرومنگ ماں کی گود سے شروع ہو جاتی ہے. جی. وہ کہتے ہیں نا کہ علم حاصل کرو گود سے گود. لیکن ایک یہ فیکٹر ہے کہ ہمارا اس طرح کا ماحول نہیں ہے جس طرح والدین گھر میں بھی پڑھے ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، بس بچے تو جب وہ گھر میں جا کر تو کچھ نہیں پڑھتے جو ہم ہی پڑھاتے ہیں. دوسرا اوور برڈن ہماری کلاسز ہیں، پریشر اتنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک اسکول ہے اس طرح کا 80 ایک کلاس میں بچے. اب مجھے ٹیچر کہتے ہیں ہمیں ان کو پڑھائیں، سنیں، کاپیاں چیک کریں، لکھائیں، وہ کافی مسئلہ ہے. تو اگر گورنمنٹ ہمیں ٹیچر بھی ایکسٹرا دے دے، ہمارا جگہ ہے، اسپیس ہے، اس پر کچھ 5-6 کمرے بنا دیں تاکہ وہ جو آئیڈل سچویشن نہ بھی ہو، کم از کم 60 تک 55 تک آ جائے. اب کئی اچھے بچے اچھے اسکول سے آتے ہیں، اس وجہ سے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادھر بہت زیادہ بچی سفیکیشن ہے. تو یہ ایک فیکٹر ہے. آپ نے ایجوکیشن کے ساتھ آپ کا ایک شاعرانہ انداز بھی رہا، اکثر ہم آپ کو جو ہے سنتے بھی رہے ہیں، فیس بک پہ جو ہے کہ وہ بہت زیادہ وہ چیزیں. تو اس حوالے سے ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے کب اس کا آغاز کیا، پھر دوسرا اپنا کلام بھی پیش کریں تاکہ وہ ہماری ناظرین میں. شکریہ جی. میں نے شاعری جب میں 10th میں تھا جی تو میرے بڑے بھائی بھی شاعر ہیں.
تو مجھے شوق بھی تھا شاعری کا، انہی کی وجہ سے تو میں نے 10th میں پہلی غزل لکھ لی تھی۔ پھر جب میں فرسٹ ایئر میں گیا، ہمارے ادھر ایک مجلہ میگزین ہوتا ہے کابان، اس میں میری جس وقت تک میں نے بی ایس سی تک ارتباط کا میں پڑھا، ایف ایس سی سے بی ایس سی 8 سال میری ہوتی تھی، غزل آتی تھی، پھر آگے یونیورسٹی میں بھی آتی ہیں۔ تو یہ سلسلہ کیونکہ آج کل یہی ایک ہے، بچے کتابوں سے دور ہو گئے۔ جی ہاں، وہ جو لمس تھا کتابوں کا، مجھے یاد ہے کہ نسیم اسٹیشنری ہوتی تھی نمبر 3 کے پاس، تو اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تو میں 10 پیسے اس وقت کرایہ ہوتا تھا، میں جمعرات کو وہ کتاب لے کر جاتا، یہ نسیم مجازی کی آخری چٹان، آگ کا دریا، رضیہ بٹ کی اشفاق احمد، اور تلوار ٹوٹ گئی، اور یہ ساری چیزیں تھیں، پھر وہ عمران سیریز کی، وہ عمرہ یا وہ ساری جتنی بھی تھی، تو وہ ہم پڑھ کر تو جمعے والے دن میں ان کو واپس شام کو کر دیتا تھا، 10 پیسے میں میں پورا ناول پڑھ لیتا تھا۔ آج کل بچوں کو پڑھتے بھی ہیں اگر تو وہ صرف وہ نہ دیکھیں، تعلیم کی 3 اگر کمپوننٹس نہیں ہیں نا، فلسفی نہیں ہے تعلیم میں، ادب نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، وہ اس کے پاس ڈگری ہوگی کاغذ کی، اس سے کوئی وقفیت کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ تینوں کمپوننٹ لازمی ہیں، مطلب کہ تعلیم کی فلسفی کے، ہسٹری کیا ہے ہماری، اور ہمارا ادب کیا ہے۔ اب ہم جو ایف ایس سی میں جو میٹرک میں پڑھتے بھی ہیں اسٹوڈنٹس، صرف نمبر لینے کے لیے مطلب کہ رٹا لگا لیتے ہیں، باقی ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم اس سے کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں اس سے۔ تو اپنا کلام پیش یہ کل اسی سلسلے میں ایک غزل میں نے ابھی شعر لکھا ہے، جو میں نے وہ ریٹائرڈ جو ہوں اس پر، کہ ہماری قبر کے کتبے پہ لکھ دیا جائے، ہماری قبر کے کتبے پہ لکھ دیا جائے، تمام عمر بکھیری ہے روشنی ہم نے، تمام عمر بکھیری ہے روشنی ہم نے۔ اور ایک اور غزل کے 2-3 شعر ہیں، زمین جلتی تھی چرخے کبوت جلتا تھا، زمین جلتی تھی چرخے کبوت جلتا تھا، دھواں اگلتی تھی سانسیں وجود جلتا تھا، میں اپنی آگ میں جلتا ہوں دوسروں کے لیے، میں اپنی آگ میں جلتا ہوں دوسروں کے لیے، تیرا چراغ برائے نمود جلتا تھا، تیرا چراغ برائے نمود جلتا تھا، یہ روشنی بھی روایت پسند تھی ایسی، یہ روشنی بھی روایت پسند تھی ایسی، دیے کی آنکھ میں رسموں قیود جلتا تھا، دیے کی آنکھ میں رسموں قیود جلتا تھا، بنائی عشق میں جتنی بھی ہم نے تصویریں، بنائی عشق میں جتنی بھی ہم نے تصویریں، کہ کوس جب بھی لگائی یہ منہ جلتا تھا، کہ کوس کیونکہ میرا میتھ ہے سبجیکٹ، کہ بنائی عشق میں جتنی بھی ہم نے تصویریں، کہ کوس جب بھی لگائی یہ منہ جلتا تھا، اور ہماری آنکھ کا ایندھن اسے میسر تھا، ہماری آنکھ کا ایندھن اسے میسر تھا، ہمارے دل میں چراغ درود جلتا تھا، ہماری آنکھ کا ایندھن اسے میسر تھا، ہماری آنکھ میں۔ اگلا شعر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی راکھ سب اڑاتے تھے، ہم ایک دوسرے کی راکھ سب اڑاتے تھے، حسد کی آگ میں شہر اسود جلتا تھا، حسد کی آگ میں شہر اسود جلتا تھا۔ اور آخری شعر ہے کہ ضیاء دھواں میرے اندر ہی جمع ہوتا تھا، ضیاء دھواں میرے اندر ہی جمع ہوتا تھا، ندامتوں سے جو ننگے وجود جلتا تھا، ندامتوں سے جو ننگے وجود جلتا تھا۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا سنا کہ ریاض صاحب نے اپنی زندگی کے جو بہترین جو انہوں نے اپنی کارگزاری بتائی، پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔